ناظرین، GB9 نیوز کے پروگرام آگاہی سے آپ کا ہوسٹ منظور یلتر کا سلام عرض خدمت ہے۔ ناظرین، اس وقت جہاں مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کیے رکھا ہے، تو دوسری جانب عوام گلگت بلتستان پر ایک اور ظلم کے پہاڑ گراتے ہوئے گندم کے کوٹے میں کمی کر کے ہزاروں بوری گندم کوٹا بلا کسی وجہ کے کاٹا گیا، جو کہ وفاقی حکومت کا گلگت بلتستان کے عوام پر گندم بم گرانے کے سوا کچھ نہیں۔ جبکہ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نے اپنے دورہ بلتستان کے موقع پر عوامی اجتماع میں اعلان اور صحافیوں کے سوالات کے جواب میں گندم کٹوتی اور کوٹے کو فوری طور بحال کرنے کا دعویٰ کیا تھا۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں ضلع سکردو کے سول سپلائی افسر۔ میں ان سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ GB9 نیوز کے ناظرین کو بتائیں کہ یہاں جو گندم کے کوٹے میں کٹوتی ہوئی اور جو ایک دم سے گندم کا بحران پیدا ہوا ہے، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یلتر صاحب، میں بڑا ممنون و مشکور ہوں، آپ نے جو ہے ڈپارٹمنٹ کا ویو لیا 92 جو نیوز ہے اس کا۔ گندم یہ اصل میں جو ہے کٹوتی کے حوالے سے کٹوتی نہیں ہے، بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی دفعہ جو ہے جو سبسیڈائز جو ہماری اماؤنٹ تھی وہ 6 ارب تھی۔ سبسڈی کی جو اماؤنٹ ہے ابھی بڑھا کے 8 ارب کیا ہے، تو 8 ارب پڑی ہے سبسڈی کی جو اماؤنٹ ہے۔ اب چونکہ ہم گندم جو ہے وہ یوکرائن سے امپورٹ کر رہے تھے، تو وہ ہمیں تھوڑی سی مہنگی پڑ رہی تھی، جس کے حوالے سے تھوڑا سا فار دا ٹائم بینگ یہ تو ڈسٹربنس تھی۔ اب دوبارہ جو ہے حکومت گلگت بلتستان ہے اور ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، ہمارے جو منسٹر صاحب ہیں وہ سارے جو اسلام آباد میں ہیں، پنجاب فوڈ کے ساتھ جو ہے ان کے مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج اور کل میں جو ہے دوبارہ پاسکو سے ہی ہمیں گندم ملے گی۔ تو یہ جو گندم کی تھوڑی بہت کمی اس دوران ہمیں سامنا ہے، وہ انشاءاللہ ختم ہوگا۔ تھوڑی بہت کمی کا مطلب کتنا کمی ہوا ہے، یہ آپ واضح ذرا کر دیں۔ ابھی کمی تو تقریباً جو ہے اس لیول میں نہیں ہے، بس کوئی ہمارے پاس جو ہے پچھلے اس کی نسبت جو ہے یہ سمجھے کہ کوئی 10% جو ہے ہمارا کوئی 1500 سے 2000 تک ہے، وہ انشاءاللہ ریکوپ ہو جائے گا دوبارہ۔ فلور ملز کو آپ نے ہفتے میں ایک دن کے کوٹے کم کر دیا، تو اس حساب سے کتنا بوری کی کٹوتی ہوئی؟ اس حوالے سے جو ہفتے کا جو کوٹا تھا وہ ہم نے کم نہیں کیا ہوا ہے، ابھی ہفتے کا کوٹا بحال ہے، چونکہ شروع میں جو ہے ہم نے تھوڑا سا ایڈوانس دے دیا تھا ان ویدر کنڈیشنز کو دیکھتے ہوئے، بجلی کی معاملات کو دیکھتے ہوئے، تو وہ جو ہم نے ایڈوانس دیا تھا اس کو ہم نے ریکوپ کیا تھا ایک ہفتے میں۔ تو باقی ہفتے کا کوئی کوٹا نہیں کٹا ہے، ہفتے کا دن جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا کوٹا جو ہے۔ خراب گندم کے فراہمی کے شور ہے، عوام سراپا احتجاج ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ یلتر صاحب، گندم خراب ہمارے پاس جو پیرامیٹرز ہے جو ہم چیک کرتے ہیں گندم کو، یہ خراب ہے نہیں، اس کی سمیلنگ ہے، اس کے علاوہ جو ہے اس کو آپ جب چبائیں گے تو کڑوا پن ہوگا، تو اس حوالے سے ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ ہماری جو عوام ہے وہ پچھلے کئی سالوں سے پاسکو کی گندم کھا کے عادی تھی، ایک دم سے جو ہے وہ تھوڑی سی براؤن ہے، لیکن اس کے ٹیسٹ میں اس لیول میں فرق نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ کے حالیہ دورہ سکردو میں یہ برملا اعلان کیا تھا عوامی اجتماع میں بھی، اور صحافیوں کے سوالات کے جواب میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ جو خراب گندم کی جو ترسیل ہے وہ مکمل بند ہو جائے گی، اور پنجاب کے گندم کا سلسلہ جو ترسیل کا سلسلہ ہے وہ شروع ہوگا، اور یہ ابھی تک ممکن نہیں ہوا۔ کیا وجوہات؟ اس میں یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی بہت جو ڈاکومنٹیشن کا جو مرحلہ ہوتا ہے وہ چلتا ہے، ابھی جنوری سے انشاءاللہ ہم پر امید ہیں۔ اس وقت بھی جو ہے ہمارے منسٹر ہیں، سیکرٹری صاحب کل آئے ہیں، باقی ڈائریکٹر صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، پنجاب فوڈ کے ساتھ ان کے جو معاملات ہیں وہ طے پا گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم پر امید ہے کہ جنوری میں جو بھی گندم وہاں سے ڈسپیچ ہوگی، جنوری کے مہینے میں یا جنوری کے پہلے ہفتے سے کہ پاسکو کا جو گندم ہے وہ سٹارٹ ہوگی۔ گندم بوری میں وزن کی کمی کی شکایت عام ہے، سنا ہے کہ 102 سے 110 کلو ایک بوری میں وزن ہوتا ہے، لیکن ابھی زیادہ سے زیادہ 85، 80 یا 75 ہے۔ کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟ اس میں یہ ہے کہ جو فوڈ ڈپارٹمنٹ ہے، ہم گندم کی بوریوں کو نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ٹوٹل کیجز کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے ہم ایٹ دا اینڈ آف منتھ اس کیجی کو دیکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل پہلے ایک گندم کی بوری میں 100 کیجی بھی ہو سکتی ہے، 101 بھی ہو سکتی ہے، 90، 95 بھی ہو سکتی ہے۔ 10 بوریوں میں اگر 1000 کیجی ہے
ضروری نہیں ہے کہ یہ 1000 کے جی 10 بوری میں، یہ 12 بوری میں بھی ہو سکتی ہے، 11 بوری میں ہو سکتی ہے. تو ہم جو ڈیل کرتے ہیں وہ کے جیز کے ساتھ کرتے ہیں. جو باردانہ جو ہے اس میں زیادہ بھی آ سکتا ہے، کم بھی زیادہ آ سکتا ہے. جو کے جیز جو ہے ہمارے ایٹ دا اینڈ آف دا منتھ یا ہفتے کے اینڈ میں وہ برابر ہوتا ہے. اسی طرح جو فلاور ملس ہے ان کو بھی باقاعدہ ہم وے برج کر کے تول کے ان کی جو گندم ہے وہ برابر کر کے دیتے ہیں. جہاں جہاں ڈیلرز آپ کے موجود ہیں، سیل پوائنٹس موجود ہیں، وہاں پر آٹے کی کمی کی شکایت ہے اور عوام کہتے ہیں جی ڈیلروں سے ہمیں اپنے کوٹے کی گندم ابھی بالکل بھی نہیں مل رہی. جہاں 1 توڑا ملتا تھا تو اب 10 کلو، اگر 10 کلو ملتا تھا ابھی 2 kg مل رہا ہے. کیا کہتا ہے؟ اس میں یہ ہے کہ یہ نہ ملنے والی بات بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایک پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ملوں کا ایک ریکارڈ ہے. اس کے ذریعے سے ہم باقاعدہ جو ہے گیٹ پاس کے ذریعے سے اینڈ کنزیومر تک لے کے جاتے ہیں. رجسٹر ہے، باقاعدہ بورڈ ہے. تھوڑی بہت جو ہے کم ہو گیا ہے لیکن ملتا سب کو ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ یہاں پہ کسی کو نہ ملتا ہو. تو یہ جو کم ہے یہ بھی انشاءاللہ 1 آدھ دنوں کے اندر اندر اس کو یہ ختم ہو جائے گا، دوبارہ پرانے اس پہ بحال ہو جائے گا یہ جو معاملہ. سیسو صاحب، آپ کے پاس کتنے گندم کے سٹاک ہیں؟ کیا کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ پیش آیا کہ ابھی حال ہی میں روندو میں زلزلہ آیا اور روڈ متاثر ہوئے، اگر اس طرح کے ناگہانی صورتحال کے پیش نظر آپ کے پاس کتنے گندم کے سٹاک موجود ہیں؟ اس وقت جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے ڈپارٹمنٹ اور حکومت کی مرہون منت، اس وقت ہر ضلع میں RSDs ہیں، ریزرو سٹاک ہے. تو اس وقت ہمارے پاس سکردو میں جو ریزرو سٹاک کم از کم 21,000 بوری ہے ہمارے کوٹے کے علاوہ ہے. کوئی بھی ایسی ناگہانی آفت آ جائے یا اس طرح کے جو حالات آ جائے جس کو کوپ کرنے کی جو صلاحیت ہے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہے کہ ہم ایسی کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ ہم بالکل ہی گندم عوام کو نہ ملے. اور ساتھ ساتھ جو ہے ہمارے بہت سارے جو ایریاز ہیں اس وقت جو ہے جہاں پہ زلزلہ ہے، روندو ایریا میں بہت سارے جو ایریاز ہیں وہ سنو بون ایریاز ہیں. اور سنو بون ایریاز میں ہم نے جو جون تک کی جو گندم ہے ان کا جو کوٹا ہے وہ ترسیل کر چکے ہیں. جیسے تلبرک ہے، ہمارا بلامک ہے، ترمک ہے، یہاں گندم آلریڈی جون تک یعنی جون 2022 تک ہم دے چکے ہیں. کرائسس ہے ضرور ہے، لیکن یہاں پہ جو بلیک میلنگ کا ایک سلسلہ ہے آٹے کی وہ گزشتہ کئی ادوار سے جاری ہے اور بارہا پکڑا بھی جاتا ہے، چھوٹ بھی جاتا ہے اور پھر وہی سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو کیا اقدامات کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے؟ اس میں یہ ہے کہ پچھلے جہاں پہ بھی جو ہے ہم اپنی 100% جو ہے ایفیشنسی کے ساتھ ہم ہے، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، پولیس ہے، ان کی ایک جوائنٹ وینچر ہے، ہماری اپنی مانیٹرنگ ٹیمیں ہیں. جس بندے کو بھی 2 توڑے 4 توڑے بھی جہاں سے ہم نے پکڑا ہے اس کو ہم نے کڑی سزا دی ہے. جو بھی اس میں فلاور مل انوالو ہو، کوئی ڈیلر انوالو ہو، بعض ڈیلروں کو ہم نے جیل بھی بھیجا ہے، ان کے اوپر فائن بھی کیا ہوا ہے. فلاور ملوں کا اگر 1-2 توڑے بھی کہیں سے مل جائے تو ان کو بھی ہم نے جو ہے 15 دن 20 دن ان کا کوٹا ہم نے معطل کیا ہے. پرفارمنس پہ چل رہے ہیں. 100% پرفیکشن آپ کو پتہ ہے کہیں پہ بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے آپ کی وساطت سے، عوام کی وساطت سے ہم نے بورڈز لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ میں، وہاں پہ ان کا کوٹا موجود ہے ڈیلروں کا. تو اگر عوام، ہمارے نمبرز موجود ہیں، ہمارے نمبر سے، سیکٹری کے نمبر سے، ڈائریکٹرز کے نمبر ہیں، جو بھی ایسی کوئی ایکٹیویٹی مشکوک ایکٹیویٹی نظر آئے تو عوام ہمیں، ہمارے کان اور راک عوام ہی ہے، تو عوام ہمیں بتاتے ہیں تو انشاءاللہ ادھر جا کے ہم ایکشن کرتے ہیں اور اس کا ہم سدباب کرتے ہیں. پچھلے اس کی نسبت جو ہے ادوارس کی نسبت جو ہے انشاءاللہ اس وقت آپ کو خود اندازہ ہے کہ اس لیول میں جو ہے یہاں پہ ایسے معاملات نہیں ہیں. اس کو بہتری کی طرف جاتے ہیں. انشاءاللہ اس کو ایک دن ایسا آئے گا کہ مکمل ختم ہو جائے گا. فائن آٹے پر مکمل پابندی ہے، اگر اس کی ترسیل کو یقینی بنایا جائے تو کرائسس کم ہوں گے، کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ فائن آٹا بالکل ہمارا جو ہے ملوں کے ساتھ جو فلاور ملز ہے یہ سبسیڈائز ویٹ ہے، TORs ہم کہتے ہیں. TORs کے اندر ان کے ساتھ یہ کنفرم ہے جو ہم ان کو گندم دیتے ہیں، مل سے کوئی فائن آٹا نہیں بنے گا. اب چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارا جو گندم ہے، گندم کا کوٹا اگر ہارڈلی میں آپ کو تھوڑا بہت کہوں تو 20 سے 21 دنوں تک ورلڈ فوڈ آرگنائزیشن کے سٹینڈرڈ کے مطابق ہم جو کوٹا دے رہے ہیں 6 کلو سے 7 کلو تک، یہ جو ہے 20 سے 21 دنوں کا ہے. باقی جو ہے 8-9 دن جو ہے عوام نے خود اس کو مینیج کرنا ہے. تو یہ جو ہے یا تو کھیتی باڑی ہم نے کرنی ہے، وہ ہم کر نہیں سکے ابھی تک. اس کے علاوہ جو ہے یا تو ہم نے اوپن مارکیٹ سے لینا ہے تاکہ عوام کو کرائسس نہ ہو. تو ہم نے جو ہے اوپن مارکیٹ مینس پنجاب کا جو فائن آٹا ہے وہ ہر ضلع میں GB کے لیے اس وقت ہم نے اس کو الاؤ کیا ہوا ہے. اس کا باقاعدہ ریکارڈ ہے کتنی گاڑیاں آتی ہے. ہمارا اس تک چیک پوسٹ ہے وہاں وہ ہمیں انفارم کرتے ہیں کہ بھئی اتنی پنجاب سے اتنی ٹرکس کی گاڑیاں جو ہے وہ 10 ویلر ہو شہر میں داخل ہو چکی ہے. تو یہ اس لیے ہے کہ تاکہ جو عوام کو ادھر سے بھی تھوڑا بہت ریلیف مل جائے. اچھا جی سیسو صاحب، نظام میں پہلے کی نسبت بہتری لانے کے لیے آپ نے کیا اقدامات اٹھائے؟
اس کے لیے آج جو ہے یہ فلاور مل والوں کے ساتھ بھی جتنے ڈیلرس ہیں ان کے ساتھ بھی ہم نے بلایا تھا. یہ جو ہماری فوڈ کمیٹیاں تھیں ان کو ہم نے ایکٹیو کیا ہوا ہے. ہر محلے میں فوڈ کمیٹی کی موجودگی میں آٹا تقسیم ہوگا, وہ ڈیلر کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں گے. اس کے علاوہ جو ہے فلاور مل سے جو بھی آٹا باہر نکلے گا باقاعدہ ہمارا جو ریپ ہوگا وہ اس کو سائن کر کے باہر بھیجتا ہے, اور اس کی موجودگی میں ہی ہم نے ایک ٹائم فکس کیا ہے 4 بجے کا. اس کی موجودگی میں آئندہ جو ہے آٹا تقسیم ہوگا عوام میں, وہ کھڑا ہوگا کہ بھئی جو ڈیلر ہے یا سیل مین ہے وہ عوام کو ان کا جو رائٹ ہے جتنا ان کا کوٹا بنتا ہے وہ فیئر طریقے سے عوام تک پہنچے.